اولمپک ختم ہوا تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ہمارا باقی ساری چیزیں ٹھیک تھیں، فنشنگ جو تھا گول سکورنگ کا تھا وہ تھوڑا سا ایریا ویک تھا، تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا کہ جب اولمپک ہم کھیل کے آئے تو یہاں کا جو لوکل ہمارا سسٹم ہے اس میں انہوں نے کیا کہ سلیکشن کمیٹی کو پھر بحال کر دیا. فارنر کو یہ چاہتا تھا کہ میں رسپانسیبل ہوں، میں ٹیم کو چلا رہا ہوں، تو ٹیم 6 مہینے کے اندر اتنی اوپر چلی گئی تھی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو 4 سال کا کانٹریکٹ مل گیا اولڈ مین کو ہالینڈ ٹیم کا. وہ اس وجہ سے ملا کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس اچھی تھی. اگر پرفارمنس اچھی تھی ہالینڈ نے لے لیا تو ہماری ٹیم نے وائی ناٹ کیوں نہیں اس کو آگے چلایا. تو ہمارے یہاں پولیٹکس اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ایسے غلط ڈیسیژن آ جاتے ہیں کہ آپ ریزلٹس کیوں نہیں اچیو کیا. ریزلٹس 1 سال کے اندر نہیں اچیو کر سکتے جب تک آپ کو 4 سال کا ٹائم نہ دیا جائے. اور وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا جو فیڈریشن لیول کے اوپر آتی ہیں، یا ہمارے لوکل جو ہیروز ہیں، جو پرانے ہیروز ہیں جنہوں نے ہاکی کے لیے بڑی اچھی بات انجام دی ہیں. 78 جو تھا ورلڈ کپ جیتا، 82 کا، 84 کا، وہ لوگ ان کا جو ہاکی کا جو کیریئر تھا وہ بہت اچھا تھا، بہت انہوں نے وکٹریز دی ہیں. لیکن جو کوچنگ لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اتنا رول اچھا نہیں تھا، انہوں نے اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کیا. ابھی بھی سٹل یہی چاہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. اچھے تو تب ہے جب ہم ریزلٹ پروڈیوس کریں گے. تو وہ جو فارن جو وہ لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے فیوچر میں کیا دیکھنا ہے، فیوچر کیسے چلانا ہے. ہم ماضی میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ماضی میں یہ کیا ہے، سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا. اب اگلا ٹورنامنٹ سوچو کہ ہم اس کے لیے کھیلنا ہے. اور آسٹریلیا کا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے آلویز نمبر 1 رہنا ہے. ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ٹورنامنٹ ہم نے جیتنا ہے، وہ کہتے تھے آلویز ہم نے نمبر 1 رہنا ہے. اس کے لیے پھر وہ سارا سال محنت کرتے تھے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹورنامنٹ آتا ہے سال کے بعد آئے، 6 مہینے کے بعد آئے، تو ہم فوکس ٹورنامنٹ کو کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے انداز سے وہ چیزیں چلتی رہیں گی. اب مشکل ہے، یہ مشکل ہو گیا. سر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کبھی موقع ملا جونیئر یا سینئر کی کوچنگ کرنے کا؟ میں ابھی سٹل کوچنگ کر رہا ہوں، جونیئر لیول پاکستان جونیئر کو کوچنگ کر رہا ہوں. تو انفارچونیٹلی جب یہ جوائن کیا تو کورونا کا بیچ میں آ گیا، کیمپ لگا ہوا تھا ہمارا، کرکٹ ٹیم آ گئی بنگلہ دیش والی. تو وہاں پھر ہمارا 8-10 دن کا کیمپ تھا اور بڑا اچھا کیمپ چل رہا تھا. اس کے بعد بیچ میں یہ کورونا 4-5 مہینے ہو گئے. ہم سٹل ابھی لڑکوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہم ان کو ٹریننگ شیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک عابد صاحب ہیں جو ٹرینر ہیں، رانا نصر اللہ ہیں، یہ دونوں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں فیڈریشن کے ساتھ. اور ہمارا پینل ہے 5-6 جو جونیئر کے کوچ ہیں. تو ہم ڈیلی بیس پہ جو لڑکے جو ٹریننگ ہمیں شیئر کر رہے ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے فٹنس کے اوپر کم از کم جو ہے جب لڑکے واپس آئیں تو کم از کم فٹ ہوں. اور ساتھ بیسک ٹریننگ جو ہے ان کی جو رسٹ کی ہے اور بال کے ساتھ جو ہے وہ بھی ان کو بتا رہے ہیں. تو ورکنگ کر رہے ہیں اسٹل. سر اس میں ہمارے یہ جو ینگسٹر ہیں، ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، لیکن اسٹل ہاکی نیچے جا رہی ہے. اوور آل ہم ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے. اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں گراس روٹ لیول جو تھا ہمارے دور میں جو تھا، اسکول کالجز میں ہاکی ہو رہی تھی، پروونشل لیول پہ بھی ٹیمیں بنتی تھیں، ڈویژن لیول پہ ٹیمیں بنتی تھیں. تو وہ سیٹ بیک ہوا ہے کہ ہمارے جو اسکول میں ہاکی ختم ہو گئی ہے، کالج میں بھی نہیں ہے. تو لڑکا جو ہے جس نے نیچے لیول سے، جیسے ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم میچز کھیلتے تھے، اسکول پہ کھیلتے تھے، پھر ڈویژن لیول پہ کھیلتے تھے، پھر پروونشل لیول پہ کھیلتے تھے، پھر ایک اسپورٹس بورڈ کی ٹیم بنتی تھی، پھر پنجاب کی ٹیمیں بنتی تھی. تو وہ سیٹ اپ جو نیچے سے ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو وہ ڈائریکٹ اگر آپ ایک لڑکا اسٹیٹ میں سیدھا جونیئر کیمپ میں آتا ہے تو اس کی بیسکس جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو بیسک جو ہے اس لیول پہ اسٹرانگ جب تک نہیں ہوں گی، اوپر جو ہے اسٹرکچر تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن بیسک کو آپ کیسے ٹھیک کریں؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ یہ گیم ہونی چاہیے اور وہاں پہ ان کو اتنی انکریجمنٹ ملنی چاہیے، بیسک رولز ان کو پتہ ہونے چاہیے. یعنی پریکٹس کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب وہ آگے جائیں گے اسٹیٹ لیول پر تو کافی وہ ماہر ہو چکے ہیں. ظاہر وہاں آپ کو اسٹرکچر دینا ہوتا ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اسٹرکچر کے اوپر آپ نے ٹیکٹکس کے اوپر جانا ہوتا ہے. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر ہی جب کیمپ لگتے ہیں تو ان کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہوتا ہے کہ یار ان کی بیسک بہت کمزور ہے، جیسے لائک بال ریسیونگ ہے، ہٹنگ ہے، اور فٹنس کے اوپر جو ہے یہ بھی بیسک میں اب آ جاتی ہے. اس کے بعد نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے کہ بچے جو گھر میں ڈائٹ اتنی اچھی نہیں لیتے، تو جب وہ کیمپ میں آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی زور دینا پڑتا ہے.
تو یہ چیزیں ہمیں کافی مسائل ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ کیونکہ نیوٹریشن ابھی اچھا لیا ہے، ٹرینر اچھا لیا ہے جو عابد صاحب بڑی اچھی کرا رہے ہیں، تو ریزلٹس میں امید کرتا ہوں کہ اچھے ہو جائیں گے ٹائم کے بعد. سر ہمارے جو والدین ہیں وہ جب بچہ کہے کہ میں نے کھیلنے جانا ہے گراؤنڈ میں، اس کو منع کرتے ہیں. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھیلنے چلا گیا تو ادھر کا ہی رہے گا. تو تعلیم کے ساتھ گیم کو ہم کیسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ چونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، پب جی بچے کھیل رہے ہیں، وہ گراؤنڈ کی طرف نہیں آ رہے. تو والدین کے لیے آپ اسپیشلی کیا میسج دیں گے کہ اس کے لیے گیم کتنی ضروری ہے؟ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کھیلتے تھے ہمارے والدین جو جتنے بچے کھیلتے تھے سب کے والدین اسپیشلی والد جو ہے ہمارے یہاں تو یہ کلچر کہ ظاہر ہے لیڈیز نہیں آتی، والد جو ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہوتے تھے، تو وہ ایک بڑا بوسٹنگ ہوتا ہے بچوں کے لیے کہ بچے جب دیکھتے ہیں نا کہ باہر کراؤڈ ہے. نیچرلی جب ہم بھی کھیلتے ہیں جب کراؤڈ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا کھیلنے کا، وہ باہر بیٹھے تھے تو وہ انکریج کرتے تھے. اس کے بعد جو دور گزرتا گیا مصروفیت بڑھتی گئی، ابھی جو سوشل جو ہمارا اکنامک کرائسس چل رہا ہے تو اس میں حالات جو ہیں دن بدن جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے. تو اس میں یہ ہے کہ فارن میں یہ تھا کہ ابھی بھی جو والدین ہیں نا وہ ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ ان کو بوسٹ کرتے ہیں. ہمارے جب تک والدین ساتھ نہیں جائیں گے، گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، تب تک بچہ نہیں بڑھ سکتا.